یہ ہے دنیا کا سب سے خطرناک اور پاورفل پوائنٹ۔ 30 میل کی اس چھوٹی سی جگہ کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے پوری دنیا پہ راج کرنا، اور اسے بلاک کرنے کا مطلب ہے پوری دنیا کو تباہ کر دینا۔ اس پوائنٹ کو کہتے ہیں اسٹریٹ آف ہرموز۔ اسٹریٹ اصل میں سمندر کے ایسے پتلے حصے ہوتے ہیں جو دو بڑے سمندروں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اب ایسی کیا خصوصیات ہیں اس 30 میل کی چھوٹی سی جگہ میں جو اسے اتنا پاورفل اور اہم بناتا ہے؟ ہماری زمین کے 70% حصے پر سمندر ہیں، اور انہی سمندروں کے ذریعے دنیا کی 80% ٹریڈ ہوتی ہے۔ کسی بھی وقت تقریباً 50,000 سمندری جہاز ان سمندروں کو کراس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ان سمندروں سے گزرنا کوئی آسان کام نہیں۔ قدرتی جغرافیہ کی وجہ سے ان سمندروں میں ایسے اسٹریٹ یا چوک پوائنٹ بنے ہوئے ہیں جو اگر کسی بھی وجہ سے بلاک ہو جائیں تو پوری دنیا کی معیشت ہل کر رہ جائے گی۔ یہی ہوا تھا مارچ 2021 میں، جب ایک کارگو شپ سوئس کینال میں 6 دنوں کے لیے پھنس گئی تھی اور پوری دنیا کو $10 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے چوک پوائنٹ ہیں، جیسے کہ پاناما کینال جو پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن کے درمیان ٹریڈ کو کنٹرول کرتی ہے، کیپ آف گڈ ہوپ جو پورے افریقہ کانٹیننٹ کی ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے، اسٹریٹ آف جبرالٹر جو کہ میڈیٹرینین سی اور اٹلانٹک سی کے درمیان ٹریڈ کنٹرول کرتا ہے، ڈینش اسٹریٹ بالٹک سی اور نارتھ سی کے ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے، ترکش اسٹریٹ میڈیٹرینین اور بلیک سی کے درمیان ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے، اور آخر میں اسٹریٹ آف ملاکا جو پیسیفک اوشن اور انڈین اوشن کی ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ اتنا خطرناک اور اہم نہیں جتنا اسٹریٹ آف ہرموز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرشین گلف اور گلف آف عمان کو کنٹرول کرنے کا یہ واحد ذریعہ ہے، اور یہی سے سارے سمندری جہاز نکل کر پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ اب پرشین گلف بہت اہم جگہ ہے کیونکہ 8 ممالک اپنی کوسٹ لائن اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس میں ایران، عراق، کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر، UAE اور عمان شامل ہیں۔ ان میں سے 4 ممالک کے لیے باقی دنیا سے کنیکٹ کرنے کا واحد راستہ ہی اسٹریٹ آف ہرموز ہے۔ اب اگر آپ مڈل ایسٹ کے بارے میں تھوڑا بھی جانتے ہیں تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مڈل ایسٹ کی پہچان ان کا تیل ہے۔ یہ تیل آج بھی ہماری دنیا کا سب سے بڑا انرجی سورس ہے۔ پوری دنیا کی 33% انرجی ضروریات تیل سے پوری ہوتی ہیں، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہوں جیسے کہ گاڑی، ریل، جہاز یا پھر بجلی بنانے والے پاور پلانٹس۔ ان تمام سیکٹرز میں 70% تیل استعمال ہوتا ہے۔ اب تیل کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت کم جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ اس سرکل میں موجود تمام 8 ممالک کے پاس کل ملا کر دنیا کے 50% تیل کے ذخائر ہیں، مطلب پوری دنیا کا آدھا تیل ان 8 ممالک کے پاس ہے۔ اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کے 40% نیچرل گیس ریزروز بھی اسی سرکل میں موجود ملکوں کے پاس ہیں۔ اب نیچرل گیس تیل اور کوئلے کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے بڑا انرجی سورس ہے۔ برٹش پیٹرولیم کے مطابق ایران کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ گیس کے ذخائر ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پرشین گلف میں تیل اور قدرتی گیس کے اتنے ذخائر ہیں جتنے شاید ہماری پوری کرۂ ارض پر کہیں نہیں، اور اسی لیے پوری دنیا کے 15% انرجی سپلائی اسی پرشین گلف میں موجود ممالک سے آتی ہے، اور فی الحال اس سپلائی لائن کا پوری دنیا کے پاس کوئی اور متبادل بھی نہیں۔ لیکن اس 30 میل کے ایریا سے گزر کر جانا اتنا بھی آسان نہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ 8 آئیلینڈ ہیں جنہیں ہر سمندری جہاز کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، اور یہ 8 میں سے 7 آئیلینڈ ایران کے کنٹرول میں ہیں۔ دوسرا، یہ جو ریڈ ہائی لائٹڈ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر سمندر بہت گہرا ہے اور آئل ٹینکر کے لیے یہاں سے گزرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اتنی مشکلات کے بعد پرشین گلف سے نکلنے والا میجورٹی تیل ایسٹ ایشیا کی طرف جاتا ہے، جس میں سے 76% تو صرف ان 5 ممالک کے پاس جاتا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے چائنا۔ چائنا دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ پیٹرول امپورٹ کرنے والا ملک ہے۔
چائنا کی ٹوٹل پیٹرولیم امپورٹ کا تقریباً 45% اسی اسٹریٹ آف ہرموز سے گزر کر آتا ہے۔ جاپان دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت ہے جسے اپنی 100% انرجی امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور اس 100% امپورٹ انرجی سپلائی میں سے تقریباً 80% اسی 30 میل کے چوک پوائنٹ سے گزر کر آتی ہے۔ انڈیا دنیا کی چھٹی سب سے بڑی معیشت بھی اپنا 70% تیل اور 50% گیس پرشین گلف کنٹریز سے امپورٹ کرتا ہے، اور بھی اسی راستے سے اسی طرح ساؤتھ کوریا جو کہ دنیا کی 10ویں سب سے بڑی معیشت ہے اپنا 70% تیل انہی پرشین گلف کنٹریز سے ٹینکر کے ذریعے امپورٹ کرتا ہے، جو اسی 30 میل کے اسٹریٹ آف ہرموز سے گزر کر آتے ہیں۔ تو اگر یہ 30 میل کی چھوٹی سی جگہ کسی بھی وجہ سے لمبے عرصے کے لیے بلاک ہو جائے تو دنیا کی دوسری، تیسری، چھٹی اور 10ویں معیشتیں بالکل کولیپس کر جائیں گی، اور اسی طرح پرشین گلف میں موجود ان تمام 8 ملکوں کے سورس آف ریونیو بھی ختم ہو جائے گا، اور یقیناً پوری دنیا میں ایک زبردست اقتصادی بحران پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ جگہ دنیا کا سب سے خطرناک اور انتہائی اہم چوک پوائنٹ ہے، اور اسی لیے دنیا کے سارے سپر پاور ممالک کی اس پر کڑی نظر ہوتی ہے۔ امریکہ نے بھی اسی لیے UAE، عمان، عراق، سعودی عرب اور بحرین میں درجنوں ملٹری بیسز بنائی ہوئی ہیں تاکہ وہ ایران پہ نظر رکھ سکے اور تیل کی سموتھ سپلائی کو یقینی بنا سکے۔ دوسری طرف ایران پہلے ہی کسی بھی جنگ کی صورت میں کئی دفعہ یہ اسٹریٹ بند کرنے کی دھمکی دے چکا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو نہ صرف گلوبل اکانومی ہل کر رہ جائے گی بلکہ عین ممکن ہے کہ تیسری عالمی جنگ کی بھی شروعات ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ کے پاس کچھ سجیشنز ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہم نے ابھی بہت سے دلچسپ موضوعات پر ویڈیو بنانی ہیں، تو آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔